وچ درود پڑھے فرمایا درود پڑھن دے اندر تساں تے او برابر ہو اللہ دے نبی اندلا سالے دا سلام بھی نہیں سن دے تو قبر دے اتے کھڑ کے پڑھ تیرا سلام بھی نہیں سن دے یہ علامہ ابن عبد الہادی اور یہ 7ویں صدی دا بندے اسے لے دیوبند جمع بھی کوئی نہیں دیوبند دی ایک اٹ بھی کوئی نہیں پیدا تھی بریلی شریف ہی کوئی نہیں تے دیوبند شریف بھی کوئی نہیں ہون دسوئے بندہ کون مرین دے علامہ ابن عبد الہادی 7ویں صدی دا بندہ الصارم الملک کی کتاب ہے اور صفحہ نمبر 73 ہے اسی طرح یاد نہیں جی جڑا درود پڑھے اللہ دے نبی اس نو سنتے خود فرما گئے مولویہ روایت گھڑی من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائن ابلغتہ اولمتہ بلغتہ اپنے کول الفاظ گھڑے جڑا اتو پڑسی او فرشتے گھن کے ویسن جڑا روزہ رسول تے پڑسی اللہ دے نبی خود سنسن آدھنے کی نہیں مولوی اے بھی دیوبند اور بریلوی بنن تو پہلے دا آدمی اے لکھتا بھی حاضر حدیث موزون علی رسول اللہ اے روایت اللہ دے نبی دے ذمہ لائی گئی کسی آدمی گھڑ کے خود بنا کے اللہ دے نبی دے ذمہ لائی لم یحدث بھی ابو ہریرہ اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ نے بیان نہیں کیتا ولا ابو صالح ولا الاعمش و محمد بن مروان متهم بالکذب والوضع اس روایت میں بیان کرنے والا محمد ابن مروان ہے اور روایت بالکل جھوٹی ہے بالکل اللہ دے نبی دا فرمان نہیں یہ چیز علامہ ابن کثیر لکھ گیا تفرد بھی محمد بن مروان اور اسے چیز نو 9ویں صدی دا بندہ اے بھی دیوبند بریلوی تو پہلے دا علامہ محمد طاہر پٹنی وہ اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات کے اندر لکھ گیا کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائن ابلغتہ فی سد صغیر کذاب کہ اس روایت میں بیان کرنا اللہ سدی صغیر جڑا بہت بڑا جھوٹا اسی روایت میں امام اکیلی لکھ گیا الضعفاء دے اندر لا اصل لہو اس روایت دی کوئی اصل نہیں کوئی بنیاد نہیں اور اے محمد ابن مروان اوئے جس نو علوم القرآن دے اندر حضرت مفتی تقی عثمانی او لکھ گیا کہ محمد ابن مروان کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے سارے آدھن کے بندہ بڑا کوڑا ہے ہون دسو بڑا کوڑا تے فراڈی بندہ تیرے عقیدے دا مدار ہوئے اور روایت صرف اور صرف ایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ اسی ہکو سند او بھی محمد ابن مروان دی اور محمد ابن مروان اعلیٰ درجے دا رافضی تے جھوٹا بے ایمان ہے اس نے چاہے وطادن ایک اور سند ہے کہ او کیڑیا کہ ابو شیخ علی اسادہ کتھے سند جو ہے بھئی تو درود فرشتے گنویں دن اتو سن دین اے تا ہو گئی گاب تے کوڑ آکے او جڑی ہے نا سند تے کتاب و حلے تے غاری چ موجود ہے جویں او آدھے نا بے سارا قرآن غاری چے انہا سارے دیوبند سیم 2 والا دی اے روایت بھی حلے تے غاری چے دنیا دی کہیں کتابی چو سند کوئی نہیں وہ کتاب سیرے کول موجود کوئی نہیں وہ جڑی سند بھی ہے ابو شیخ علی وہ کتاب الصلاۃ دا ہی پتہ نہیں ثواب دا ہی پتہ نہیں دنیا دے کیا مکتبے تے کوئی نہیں بہرحال وہ ابو شیخ بھی کون ہے اس دی کتاباں ویسے بھی او اعمال دے اندر بھی حجت نہیں ابو شیخ دی تصانیف طبقہ رابعہ دین اور طبقہ رابعہ دی کتاباں عقیدہ چھوڑو عمل دے اندر بھی حجت نہیں ہوندی گل او کتنی تھی پئی او درود دی گل تھی بھی آج تے میٹھی میٹھی گل ہے درود سنن والی تے سناون والی اتو والی بھی سنن والی گل کوئی نہیں تے اتو بھی نہیں ویسے جڑے ان دیوبندی اے اپنے آپ نو دیوبندی آدن ہی نہیں یقال لہو للڑ فیملی انہاں دی ایک کتاب خوشبو والا عقیدہ اس دے اندر لکھا کہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی آدمی آ کے مشرق اور مغرب تو سن دین تا بھی کوئی مسئلہ نہیں مشرق اور مغرب تو اگر سنیں آدن تو میں اپنے ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا اس زمانے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں مشرق یا مغرب سے درود شریف پڑھے حضور اپنے روزہ میں سما فرما رہے ہیں تو یہ بھی خلاف عقل نہیں بلکہ خلاف ادب ہے
آدھے اپنے آپ نو دیوبندین تے آدھے اتو پاکستانی چو پڑھو، کوئی مشرقی چو پڑھے، مغربی چو پڑھے، اللہ دا نبی سنے درود اے گل عقل دے خلاف نہیں، صرف ادب دے خلاف ہے۔ ادب ہے کہ کسی نو تحفہ دیونا اس دے گھر ونج کے دیندے، کول ونج کے دیونا پوندے۔ بہرحال آکے مشرق مغربی جو سنو تا کوئی مسئلہ نہیں۔ آدھے کہن وطا سا کیا دیوبندی وقت اے بھی تھوانی کہ جھوٹ تے فراڈ لائے بے سا درود دے قائلہ جی نبی علیہ السلام دے قائلہ ایک کتاب موجود ہے سماع الموتى۔ سماع الموتى دا معنی ہے ہر مردے دا سننا، جیڑا دنیا دے اندر بہرا ہی نہ ڈورا آکے او بھی قبر ہی سن دے بغیر مشین دے۔ ہون دسو انہاں دے تے مزے نہ ہو سن، دنیا شو دے نہیں سن دے کہ قبر ہی ویسن بغیر مشین دے، مشین لا گنا ہے تاں ہی سن سن، کیویں سن سن، کتوں سن سن، بہرحال اے الاخری واللہ عالم، یہ اللہ کے بہتر جان دے کہ مردے سن دے۔ بات انہاں کو پوچھا بھئی جیڑا جیندہ آدمی ہے او تھوڑے جے فاصلے تو سن دے، ہون تھوانو سناون والا سے اے 8 ساؤنڈ لائے ہوئے ہیں، اس سے واسطے میں تھوڑے تک آواز پہنچے تے قبرستان یہ ساؤنڈ گھن کے ویندے ہو ایویں یار ویندے ہو نا کہ توتی ہوندی ہے تھوڑے کول سپیکر کھولے جے کھڑ کے آدھے السلام علیکم یا اہل القبور، اے نال اللہ جیندہ تھوڑی نہیں سندا تے 4 کلومیٹر دا قبرستان ہے او کیویں سن سی۔ احمد رضا خان بریلوی دا جواب دیتا بھئی جس لئے بندہ مرد ہے نا اس دے مسام کھل ویندن، سارے سوراخ کھل ویندن اتو سن دے تے اے آدھن بھئی پہلے جڑا ہوندے ہے نا اس دا ہوندے 216 والا موبائل 16 جی بی والا کارڈ ہوندے، جس لئے مر ویندے نا وقت اس نو 128 جی بی والا کارڈ لگوے، وہ سم سمجھیں دے ہو نا سگنل آندن سمہ دے موبائلہ تے ہاں آکے سگنل وقت پرو کیچ کریں دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے انہ دے اصل عقیدہ بھی ہر مردہ سن دے، نیری تو پرو دی گالی کوئی نہیں، ہر مردہ سن دے، ہر کہندی سن دے تے ہر ویلے سن دے تے آدھن بھی ایسا دیوبندیاں اے دیوبند دا ہے فتاوہ دارالعلوم دیوبند، اور اے دیوبند دا سب تو پہلا مفتی ہے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب۔ انہوں کو پوچھ دیا کہ جیڑا آدمی مر گئے او سن دے کہ نہیں سن دا، انہاں واضح فرمائے کہ یہ مسئلہ جان لے قرآن مجید میں مردوں کے سننے کا انکار کیا گیا، واضح لکھا 402 سے کہ یہ مسئلہ جان لے قرآن شریف میں سماع موتا کا انکار کیا گیا، آکے اے مسئلہ کان کھول کے سن گنو، قرآن اچ لکھو ہے جیڑا مر گئے او سن دا۔ ہون تو سا دسو مفتی صاحب نے ٹھیک آکھے یا غلط آکھے؟ اے دارالعلوم دیوبند جیڑا مفتی اے آدھا ہے قرآن اچ لکھو ہے جو مردے نہیں سن دے، انہوں نے ٹھیک آکھے یا غلط؟ اگر ٹھیک آکھے تو انہوں نے مننا چاہیے کہ نہیں جڑے دیوبندی اکھویندے نے، کیونکہ دیوبندی پہلی کتاب تا ہی ہوئے، دیوبند دا پہلا مفتی لکھی ہے کہ قرآن دا مسئلہ، اس اے بھی نہیں آکھا بھی میرا مسئلہ، اس کے آکھے کس دا مسئلہ؟ قرآن دا مسئلہ کہ مردہ نہیں سندا تے کوئی مردہ بھی نہیں سندا۔ ہون اگر قرآن دا بھی ایو مسئلہ تے مفتی صاحب بھی ایو لکھ گئے، وقت جڑا نہ مننے تو اس نو للڑ تا آکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر اے مسئلہ قرآن اچ نہیں تو مفتی صاحب دا اپنا ایمان ثابت تھی سی، انہاں آکھے بھئی قرآن اچ انکار ہے تے قرآن اچ انکار نہ ہوئے تے انہاں قرآن تے جھوٹ نہیں بولا۔ ہن میں آکھا بھئی قرآن اچ مسئلہ لکھو ہے، اگر قرآن اچ نہ ہوئے تو کیا آکھسو مفتی صاحب کوڑ مارے، یہ آکھسو نا تے اے مفتی صاحب آدھے قرآن اچ لکھو ہے جو کوئی مردہ نہیں سندا، اگر قرآن اچ لکھو ہے تو منو، اگر نہیں لکھو ہے تو دارالعلوم دیوبند والا پہلا مفتی مسلمان نہیں۔ اے ہے الآیات البینات، احناف دا سرخیل علامہ علوسی جنہ دی تفسیر 30 جلدہ دے اندر روح المانی، جس نو سارے بریلوی دیوبندی منیندن، انہاں دے پتر دی کتاب ہے، کتاب دا نا یہ الآیات البینات فی عدم سماع الاموات علی مذہب الحنفیت السادات۔ او آدھن قرآن دا بھی ایو مسئلہ، امام ابو حنیفہ دا بھی ایو مسئلہ، جیڑا بندہ دنیا تو ٹر گئے او کسی دی سندا، اے قرآن دا بھی مسئلہ، امام ابو حنیفہ دا بھی مسئلہ، دیوبند والا دا بھی ایو مسئلہ۔ اے آگئی ہے فتوہ خطیب مکہ المکرمہ، اے مکہ والوں تو منیندے ہو کہ نہیں؟
یہ دیوبند والے تو منے دین نا. انہوں نے لکھا من صلی علیہ عند قبری سمیتو، او جڑی میں روایت پہلے بھی پڑھدام درود سنن والی، انہاں لکھا ہے اے روایت ھذا موضوع مکذوب علی رسول اللہ، اے روایت کہ گھڑ کے کوڑ بنا کے جھوٹ بنا کے اللہ دے نبی دے ذمے لا چھوڑا. اے اللہ دے نبی دی حدیث نہیں سنن والی مرداں دی، یا آپ دے درود سنن والی حدیث. اے کون ہے؟ مکے دا. ہن تساں دسو مکے والا خطیب او مسلمان ہے کہ نہیں؟ اے جڑا مولوی آدا ہے جڑا مرداں دے سنن دا قائل نہیں میری تقریر وچ نکل ونجے، اے تھوڑا جہا پہلے جمعہ تا امام آلوسی دے پتر نو بھی آکھیا میری تقریر وچ نکل ونج، اور مفتی اول دارالعلوم دیوبند نو بھی آکھیا تو تے دیوبند دا پہلا مفتی ہے میری تقریر وچ نہ با کیونکہ میں تے مرداں دے سنن دا قائل ہاں. ایویں ہویا کہ نہیں؟ اے مکے والے خطیب نو بھی آکھیا تساں لکھو مکلے اتنے مکے ونج کے فتوے روایت لہذا ساری تقریر وچ نہ باؤ. اے ہی نہیں مکہ دا فتویٰ بھی آ گیا. اس تو علاوہ اور انہاں شہداں نو پتہ شتا کوئی نہیں، اے آ گئی روایت درود سنن والی من صلی علیہ عند قبری سمیتو، لہذا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہیں، آپ دے ذمہ لائی گئی. اس کی کوئی صحیح سند ہے اگر وہ کوئی مولوی پیش کرے تو بالکل تابع دار، اگر وہ پیش کرے انشاءاللہ اس نو انعام بھی مل سی، اساں اس عقیدہ بھی قبول کرساں، اس نو انعام بھی دساں. اور چلو سن بھی گنو. اے آدھیں جی عام مردے نہیں سن دے، اے آندن نہیں تو تھوڑے علاقے بھئی جیڑا مماتی ہے میری تقریر جو نکلے اس نو آکو بھی بعد وچ نکل سا. پہلے مولی صاحب جی کی جواب دے. آج کل مہنگائی دا دور ہے، تساں آتے ہو بھئی باقی مردے سن دے یا نہیں سن دے چھوڑ دیو، انبیاء سن دیں، شہداء سن دیں، تھوڑا عقیدہ دے سارے سن دیں، لیکن تساں ایو دسو بھئی نبی علیہ السلام ہر چیز سن دیں عند القبر، یا صرف صلاۃ و سلام سن دیں. اگر صرف صلاۃ و سلام سن دیں ایزو تے ہی حدیث پیش کرو. کتنی حدیث ہاں مولی صاحب نو ایک حدیث ہوئے جس دے کسی راوی تے جرح نہ ہوئے، جس دے کسی راوی تے جرح نہ ہوئے، راوی سارے کھڑے ہوئے، جس کتاب وچ لکھی ہوئے وہ کتاب بھی اتھینٹک تے مسلم ہوئے، ایک حدیث پیش کر تے 10 لاکھ روپیہ انعام گھن. کتنا؟ 10 لاکھ نال تھوڑا گزارا چل ویسی نا. مولی صاحب نو آکھ بھئی سان تے 10 لاکھ روپیے مل دے پین، تو دادا تقریر سونی نہیں. انہاں تاکہ بھی ایک حدیث پرچی تے لکھا کے گھنا ہو تے 10 لاکھ روپیہ انعام مل سی. کتاب بھی مستند ہوئے تے راوی بھی این جنوں میں کہ فتو دیتو گاہ میں نب کے گھنا میں بھی یہ لکھا بھی ہے جی اے نہ بلکہ صحیح کھری حدیث ہوئے سند ہوئے ایسی نہیں. باقی جڑی یہ پڑھ دیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، آکے جی حدیث ہی چاہ گیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں. کتے لکھی ہے کہ بہقی شریف ہے جی الانبیاء احیاء فی قبورہم، ایک کھڑی ہو روایت، یہ اصل کتاب ہے بہقی شریف، ایک کھڑی ہے روایت الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ اور نمازیں پڑھتے ہیں. اس رواق ہیک صفحہ مولی سے بگوتے پڑھتا اے ہیک ورکا کیا نا. اتنے لکھا بھی ایو راوین عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40 لیلہ. ایک صفحہ دے انبیاء 40 راتاں تو بعد قبراں جو ہوندے ہی نہیں، اللہ انہوں نے اتے چاہ گندے. ہون تو سے رسو بھی ایک صفحہ دے انبیاء قبراں دے ویچ نمازاں پڑھ دیں، ایک صفحہ کے آدھے کہ قبراں جہین نہیں کوئی نہیں، اللہ کول چلے گئے. جس لئے اللہ کول چلے گئے تو قبراں چ نماز علی گل ٹھیک ہو سی. اور بیان کرنا اللہ اسم ازرق ابن علی ہے، اور ازرق ابن علی او بندر ہے جیڑا دے حضرت عبداللہ ابن مسعود آخری 2 صورتاں دا منکر آئی. تو سا رسو قرآن دے ایک لفظ دا منکر کون ہے؟ کافر ہے. جیڑا 2 صورتاں دا منکر ہو سی وہ کون ہو سی؟ کافر. جیڑا راوی آکے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی او قرآن دی 2 صورتاں دا منکر آئی، اوزی گل منے سو یہ اوزا جھوٹ اور فراڈ ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اس قسم دی گپاں. بہرحال میرا بھائی درود دا کوئی بھی منکر نہیں، درود دی حقیقت سمجھ، درود دے الفاظ تے غور کر، اس دے فضائل تے غور کر. و درود اتو سنن والی گل بھی غلط ہے تے اتو سنن والی گل بھی غلط، کیونکہ درود وچ گل بھی اللہ نال ہے، خطاب بھی اللہم صلی علی
یا اللہ تو رحمتہ نازل فرما، یا اللہ تساں برکتہ نازل فرماؤ، تے سنن والی ذات اللہ دیئے، برکتہ نازل کرنے والی ذات بھی اللہ دی ہے۔ تو اس واسطے جو کچھ عرض کیتے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اے چند پرچیاں سن گنو مت انشاءاللہ ختم کر دے۔ جی موبائل فون قسطوں پر لینا اور دینا جائز ہے کہ نہیں؟ موبائل